کن لابنی کما کنت لی. عرض کیا باری تعالیٰ میری التجا ہے، اور التجا یہ ہے کہ تو میرے ساتھ میرے بیٹے کے ساتھ، داؤد علیہ السلام نے کہا باری تعالیٰ میرے بیٹے کے ساتھ تو اسی طرح ہو جا جیسے تو میرے ساتھ ہے، جیسے تیری شفقت، تیری محبت، تیری موافقت، تیرا کرم، تیری عنایت جیسے میرے ساتھ تو ہے، اسی طرح میری خواہش ہے میرے بیٹے کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کر. تو اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی، فرمایا یا داؤد قل لابنک، اپنے بیٹے کو کہہ دے ان یکون لی کما انت لی اکون لہو کما انا کنت لک. اپنے بیٹے کو کہہ دے کہ اے داؤد تمہارا بیٹا بھی میرے ساتھ اسی طرح ہو جائے جیسے تم میرے ساتھ ہو. اگر تمہارا بیٹا میرے ساتھ تمہاری طرح ہو جائے تو میں اس سے بھی اسی طرح بن جاؤں گا جیسے تمہارے ساتھ ہو. یہ موافقت کا معنی ہے محبت، کہ بندہ اگر اللہ کے ساتھ اس کے امر و نہی میں، اس کی رضا میں، اس کی خوشنودی میں، اس کے اوامر میں، اس کی نواہی میں، اس کے احکام میں، ہر چیز میں اس کے ساتھ ظاہراً اور باطناً موافق ہو جائے، تو بندے کی موافقت جب کامل ہو جاتی ہے اللہ سے تو اللہ کی موافقت اکمل ہو جاتی ہے. تو پھر بندہ زبان پر بات لانے کی حاجت نہیں ہوتی، زبان پر آنے سے پہلے رب اس کو پورا کر دیتا ہے. یہ محبت کا صلہ ہوتا ہے. اور پھر اس محبت کا جب اللہ محبت کرتا ہے کسی بندے سے، تو جیسے میں نے حدیث صحیح مسلم کی بتائی کہ محبت اللہ کی طرف سے اترتی ہے، اب یہ حکم قرآن میں بھی آیا ہے. میں اصل بتا رہا ہوں کہ عقیدہ محبت، یہ جو تانا دیتے ہیں کہ یہ کیا محبت کا دم بھرتے ہو، خدا کے بندو تم ایمان سے خارج ہو جاؤ گے ایسی بات کہنے سے. قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا جس سے اللہ محبت کرے اس بندے کو بھی محبوب انس و جاں بنا دیتا ہے، لوگوں کا محبوب بنا دیتا ہے. اور وہ کیسے؟ کہ اللہ جس بندے سے محبت کرتا ہے تو اس بندے کا اپنا حسن لے لیتا ہے، اللہ اس بندے کا اپنا حسن و جمال لے لیتا ہے، اس کے چہرے پر رب اپنا حسن و جمال چڑھا دیتا ہے، اس بندے کی اپنی صفتیں لے لیتا ہے، رب اپنی صفتوں کا لباس پہنا دیتا ہے، اس بندے کے اپنے اخلاق لے لیتا ہے، رب اپنے اخلاق کا رنگ چڑھا دیتا ہے، اس کے دل کی تنگی لے لیتا ہے، رب اپنی وسعت اس کو عطا کر دیتا ہے، اس بندے سے انتقام لینا، غصہ ہونا لے لیتا ہے، رب عفو درگزر اپنے اخلاق اس بندے کو چڑھا دیتا ہے. تو جب بندے اسے دیکھ کر اس کا چہرہ تکتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، تو حقیقت میں بندے کا نہیں رب کا حسن تک رہے ہوتے ہیں. اس لیے قرآن مجید میں ہے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے فرمایا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، قرآن مجید کہ اے موسیٰ میں نے تیرے اوپر اپنی محبت چڑھا دی، تیرے اوپر اپنی محبت کی انوار اتار دیے، تجھے اپنی محبت کا لباس پہنا دیا. القیت علیک محبۃ منی، تو پھر تجھے ایسا پیارا بنا دیا کہ جو تجھے چکتا تھا، تکتا تھا، اپنا دل تجھے دے بیٹھتا تھا، اپنا دل دے بیٹھتا تھا. اللہ پاک نے اپنی محبت دے دی. اور محبت کیوں نہ دیتا؟ محبت کیوں نہ دیتا؟ اس کی بھی بنیادی ایک وجہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کی محبت اللہ سے ایسی تھی کہ محبت ایک دوہرا رشتہ ہے، کہ جب اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کیا طور پر رب ارنی، باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھا دے، انظر الیک، اپنا مکھڑا دکھا دے، اپنا حسن و جمال دکھا دے. اللہ پاک نے عرض کی بارگاہ میں عرض کیا مولا مجھے اپنا مکھڑا دکھا دے. یہ تو قرآن مجید میں آیا. اب اس کی شرح عرفاء نے بیان کی تو اللہ پاک نے ان کو تو یہ جواب دیا جو قرآن میں ذکر ہے، لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، مگر عرفاء نے بیان کیا کہ اللہ پاک نے اور بات بھی کی تھی، اور یہ فرمایا تھا یا موسیٰ انہو لا یرانی خلیقۃ الا ماتہ. فرمایا نا تو نہیں دیکھ سکتا، کیوں؟ فرمایا کہ میرے حسن و جمال کا عالم یہ ہے
کہ مخلوق میں سے جو کوئی مجھے تک لے مر جائے گا. تو نہیں دیکھ سکتا چونکہ میں نے مخلوق کو وہ آنکھ ہی نہیں دی جو مجھے دیکھ سکے. سو مخلوق میں جو مجھے دیکھ لے گا وہ شہید ہو جائے گا, مر جائے گا. بڑی توجہ سے جملہ سمجھنا, بڑی توجہ سے. اس لیے تو نہیں دیکھ سکتا کہ جو دیکھے مجھے مر جائے. تو موسیٰ علیہ السلام مچل اٹھے, عرض کیا باری تعالیٰ, قال موسیٰ یا رب اراک واموت احب الی من ان لا اراک بعیش. عرض کیا باری تعالیٰ میں تجھے دیکھ لوں اور مر جاؤں, تیری عزت کی قسم یہ زیادہ عزیز ہے تجھے بن دیکھے زندہ رہنے سے. بن دیکھے زندہ رہنے سے لاکھ درجے عزیز ہے کہ تجھے ایک بار تک لوں بھلے مر جاؤں. تو جب بندہ محبوب کو ایک بار تکنے پر اپنی جان بھی قربان کرنے پر آ جائے تو رب کائنات کا کرم پھر چھوٹا کرم نہیں ہے. پھر اس نے تجلی کی اور اپنی تجلی, محبت کی تجلی کا نور موسیٰ علیہ السلام کے چہرے پہ چڑھا دیا. پھر موسیٰ علیہ السلام جب طور سے واپس گئے, بے ہوشی سے ہوش میں آ کر گئے, تو ان کا عالم یہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ دیکھتا تھا وہ مر جاتا تھا. 40 دن تک کوئی شخص موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کو تک نہیں سکتا تھا. القیت علیک محبتا منی, اس کے نور کا جلوہ اتنا چمکتا تھا کہ جس طرح کوہ طور جل اٹھا جو حضرت موسیٰ کا چہرہ تک تھا, مر جاتا. عرض کیا باری تعالیٰ اگر یہ عالم ہے تو اب میں تبلیغ کیسے کروں گا؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ اب جو لباس اس رات تو نے پہنا ہوا تھا طور پر جب میں نے تجلی کی تھی, اس لباس کا نقاب اوڑھ لے, نقاب اوڑھ لے, تو لوگ پھر مرنے اور نابینا ہونے سے بچ جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام طویل مدت تک نقاب اوڑھے رکھتے تھے. جب نقاب اوڑھ لیا تو آپ کی زوجہ محترمہ بھی آپ کا دیدار کرنے کو ترس گئی. ہر وقت نقاب سے رہتے, نقاب اٹھاتے تو کوئی دیکھتا تو نابینا ہو جاتا تھا. اگلی سٹیج آ گئی. ایک روز زوجہ نے عرض کیا اور مولائے روم نے بیان کیا ہے, عرض کیا کہ حضور موسیٰ علیہ السلام مجھے مدت گزر گئی, آپ کی زوجہ ہوں, خادمہ ہوں, ساتھ رہتی ہوں, میں آپ کا مکھڑا تک نہیں سکتی. کبھی یار کے جلوے کی جو تجلیات آپ کے چہرے پر پڑی تھی کوئی عکس میں بھی کبھی تک لیتی, کبھی تو دکھا دیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میں نے اگر نقاب پلٹ دیا اور تو نے دیکھ لیا تو تمہاری آنکھوں کی بینائی چلی جائے گی. اور وہ عاشقہ تھی, عاشقہ تھی. عرض کیا میں ایک آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیتی ہوں اور میں جلوہ کر لوں بھلے ایک آنکھ چلی جائے گی کوئی بات نہیں. ایک ہاتھ پہ ہاتھ رکھ لیا آنکھ پر. موسیٰ علیہ السلام نے نقاب پلٹا, دیدار کیا, وجد میں آ گئی, آنکھ چلی گئی. جب آنکھ چلی گئی تو کھڑی ہوئی, کہنے لگی خدا کے نام پر ایک بار پھر دکھا دیں. پوچھا کہ اب ایک آنکھ تو چلی گئی ایک بچ گئی, کہنے لگی یہ بھی جانے دوں گی, مگر جو لذت اس ایک دیدار میں آئی تھی وہ لذت ان آنکھوں کے رکھنے میں نہیں, بھلے چلی جائیں مگر ایک بار تکا دیں. موسیٰ علیہ السلام نے پھر نقاب پلٹا, اس نے ہاتھ اٹھایا, دوسری آنکھ بھی چلی گئی. جب چلی گئی تو اب عرض کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ تو میرے تک مطالبہ تھا, اب آپ دعا کر دیں کہ مولا سے کہ مجھے بدل کے آنکھیں وہ دے دے کہ جو تجھے تکتی رہیں اور جائیں بھی نہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر دعا کی تو اللہ نے وہ آنکھیں دے دی جو ہر وقت تکتی تھیں. یہ جواب تھا لن ترانی, یہ نہیں کہ مجھے دیکھا نہیں جا سکتا, جواب تھا تیرے پاس وہ آنکھیں نہیں جو مجھے دیکھ سکے. تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ آنکھیں لے کر دے دی جو حضرت موسیٰ کو تک سکے. وہ آنکھیں حضرت موسیٰ کی تھیں اور ان کی زوجہ کی تھیں. اور اے خوش نصیبو, ادھر مدینہ پاک کی سرکار کا بھی عالم دیکھو, ان کو وہ آنکھیں دیکھی وہ طور کی تجلی دیکھ نہ سکتی تھی. مصطفیٰ ما زاغ البصر وما طغى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. اس مقام پر پہنچے کہ خدا اور مصطفیٰ سامنے تھے, پردہ اٹھا دیا اور بھیجا, مصطفیٰ تکتے رہے اور خدا بولا ما زاغ البصر وما طغى. آنکھ کا جلنا تو دور کی بات ہے, جھپکا بھی نہیں ہے.
دوستان مکرم، ابھی محبت کے باب میں توحید کا ذکر چھڑا ہوا، ابھی توحید ہو رہی ہے، یہ توحید ہے۔ وہ آنکھیں دی جو پھر لازاغ تکتی رہی۔ تو یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ جب انسان موافقت میں قربانی دیتا ہے، قربانی دیتا ہے تو اللہ پاک قربانی رائے گاہ نہیں جانے دیتا، اس کے بدلے بہت کچھ عطا کر دیتا ہے۔ اب اسی طرح کی قربانی سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی دی، ابراہیم علیہ السلام نے بھی دی ایسی قربانی، اور اس کو یہ حضور بابا فرید الدین گنج شکر، حضور داتا گنج، یعنی بعد کے لوگوں نے تو لکھا، مگر تیسری صدی چوتھی صدی کے آئمہ امام دیلمی نے لکھا ہے کہ ایک روز ابراہیم علیہ السلام کے پاس بکریوں کے 300 ریوڑ تھے۔ کتنے ریوڑ تھے؟ 300 ریوڑ تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور وہ ان کو چلا رہے تھے 400 ریوڑ، 400، اور فرشتے دیکھ رہے تھے۔ اب فرشتوں نے عرض کیا باری تعالیٰ یہ اتنا دنیا دار ہے، ابراہیم علیہ السلام تیرا بندہ 400 ریوڑوں کا مالک، اور تو نے اسے اپنا خلیل بنا رکھا ہے۔ وَاتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، تو نے ایسے ابراہیم کو خلیل بنا رکھا ہے، 400 ریوڑوں کا مالک، اتنا دنیا دار، اور کوئی نہیں ملتا تھا تجھے خلیل بنانے کے لیے؟ اللہ پاک نے فرمایا ایسے نہ کہو، جا کے ذرا میرے ابراہیم کو آزما لو، 400 ریوڑ تو ہیں مگر آج اس کی محبت کو آزما لو۔ جبرائیل امین کو بھیجا، باری تعالیٰ کیسے آزماؤں؟ فرمایا انسانی شکل میں چلے جاؤ اور جا کر میرا نام لینا، اس کے سامنے کھڑے ہو کر پھر دیکھنا۔ جبرائیل امین آئے انسانی شکل میں، ابراہیم علیہ السلام ریوڑوں کے ساتھ بیٹھے تھے پہاڑ کی چوٹی پر، گرم دے دیں۔ جبرائیل امین نے آ کے بآواز بلند آواز دی، اللہ اکبر، آواز دی، اللہ کا نام بلند کیا۔ امام دیلمی کی روایت میں یا قدوس کے لفظ آئے ہیں، الگ الگ لفظ آئے ہیں۔ اللہ اکبر کہا، ابراہیم علیہ السلام تڑپ اٹھے، تڑپ کے نیچے آئے اور کہا میرے محبوب کا نام کس نے الاپا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کس نے الاپا ہے میرے محبوب کے نام کا ترانہ کس نے گایا ہے؟ ایک شخص کھڑا تھا، جبرائیل امین نے کہا میں نے۔ فرمانے لگے مجھے ایک بار یار کا نام پھر سنا دو۔ انہوں نے کہا پہلے تو میں نے اپنی مرضی سے الاپا، اب تمہارے مطالبے پہ نام جو لوں تو کیا دو گے؟ فرمانے لگے 400 ریوڑ ہیں، آدھے 200 ریوڑ دے دوں گا، ایک بار نام سنا دو۔ آپ نے دوبارہ اللہ اکبر کہا، 200 ریوڑ دے دیے۔ جب چلنے لگے جبرائیل امین تو پھر پکڑ لیا پیچھے سے کہ جاتے جاتے ایک بار اور سنا دو۔ اس نے کہا اب کیا دو گے؟ کہتے ہیں جو 200 بچ گئے یہ بھی لے جانا، ایک بار یار کا نام سنا دو اس لے میں۔ اب آپ کو سمجھ آئی ہم خاص لحن میں قرآن کا نغمہ ہو یا حضور کی نعت کیوں سنتے ہیں؟ کیوں سنتے ہیں؟ یار کا نام ہو اور پھر لحن کے پیار کے ساتھ پڑھا جائے تو پھر اس کا یہ بھی سنت ابراہیمی ہے اور سنت محمدی ہے۔ بلا لیا انہوں نے، پھر اللہ کا نام لیا، آپ نے بقیہ 200 ریوڑ بھی دے دیے۔ وہ چل پڑے، دوڑے پیچھے سے پھر پکڑ لیا، جانے والے ایک بار پھر سنا دو۔ اس نے کہا تمہارے پاس تو اب بچا ہی کچھ نہیں، 400 ریوڑ تھے سارے میں نے لے لیے، اب جو نام سناؤں تو اب کیا دو گے؟ تو فرمانے لگے میں جو بچ گیا ہوں، تمہیں کسی نوکر کی بھی ضرورت ہوگی مجھے چرواہا بنا کے لے جاؤ، چرواہا بنانا، تمہاری بکریاں چراتا پھروں گا۔ یار